الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء۔ 1.25 لاکھ انبیاء والی روایت یہ مشہور و معروف ہے، بعض حضرات اس میں کم و بیش کہتے ہیں، کم و بیش حضرت لقمان کی وجہ سے۔ حضرت لقمان کے بارے میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت لقمان خدا تعالیٰ کے نبی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو 2 چیزیں پیش کی، نبوت اور حکمت، کہ اس میں سے ایک کا انتخاب کرو، یا نبوت اور یا حکمت۔ حضرت لقمان نے نبوت کا انتخاب نہیں کیا اور حکمت کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی حضرت لقمان کو، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ پوری سورہ لقمان حضرت کے نام سے اس کا نزول ہوا۔ حضرت لقمان نے نبوت اس لیے قبول نہیں کی کہ نبوت بہت مشکل کام ہے، اس کے اندر سختیاں اور تکلیفیں اور مسائل ہیں جو برداشت کرنے پڑیں گے، اور وہ اصل نہی عن المنکر پر ہے۔ نبوت میں اصل نہی عن المنکر ہے، امر بالمعروف پہنچانا اور امر بالمعروف کی بات کرنا، نیکی کی ترغیب دینا کسی کو، نیکی کی طرف بلانا کسی کو، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو نہی عن المنکر اصل مسئلہ ہے۔ لقمان جب اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، لیکن نہی عن المنکر پر تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان تکالیف اور مصائب آلام کو آپ نے برداشت کرنا ہے اور اس پر صبر کرنا ہے، اور یہ صبر کرنا بہت بلند امور میں ہے۔ نہی عن المنکر تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نہی عن المنکر کرنا، کسی کو برائی سے روکنا کہ آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ زنا نہیں کرے، آپ بے حیائی کو فروغ نہیں دے، یہ اہم مہم مسئلہ ہے۔ اس میں لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں اور اس میں لوگ رکاوٹ بنتے ہیں اور آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کا انتخاب نہیں کیا اور حکمت کا انتخاب کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان ایسے حکیم بنے کہ جب وہ گزرتے تھے اس جگہ سے جہاں درخت اور جڑی بوٹیاں ہوتی تھی، تو جڑی بوٹیاں ان کو آواز دیتی تھی کہ رک جاؤ، اور ہمارے اندر فلاں مرض سے شفا ہے اور فلاں مرض کا علاج ہمارے اندر پوشیدہ ہے، ہمیں اپنی ادویات کے اندر آپ استعمال کر لیں۔ حضرت اقدس رک جاتے تھے اور اس جڑی بوٹی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور پھر اس کو مرض کے خاتمے کے لیے
سبب کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اللہ اس سے شفا دے دیتا تھا اشخاص کو۔ یہ کم و بیش حضرت لقمان کی وجہ سے بعض نے لکھا ہے۔ حضرت لقمان نبی نہیں ہے، حضرت لقمان خدا تعالیٰ کے برگزیدہ انسان ہے، اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نہیں کہیں گے، حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک قاعدہ مسلمہ آپ یاد رکھ لیں اپنے پاس۔ علامہ نصفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علامہ نصفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سابقہ امتوں کے بزرگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا استعمال کیا جائے مردوں کے ساتھ، اور رضی اللہ عنہا کا استعمال کیا جائے عورتوں کے ساتھ۔ جیسے حوا رضی اللہ عنہا، جیسے مریم رضی اللہ عنہا، جیسے آسیہ رضی اللہ عنہا، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ، حضرت لقمان رضی اللہ عنہ، اور جتنے بزرگ سابقہ امتوں کے ہیں اور ان کو نبوت نہیں ملی، ان کے ناموں کے ساتھ ادب اور احترام کی وجہ سے رضی اللہ عنہ لگایا جائے گا۔ علیہ السلام یا علیہ السلام یا علیہم السلام بزرگوں کے نام کے ساتھ نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت آدم سے شروع کی، اور زمین پر آدم کو اتارنے کے بعد نسل انسانی کی بقا کے لیے اور افزائش نسل کے لیے بی بی صاحبہ کی اولاد پیدا ہو گئی، اور یہ نسل آگے بڑھتے 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 حضرت نوح تک جا پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نوح کو ہم نے بھیجا ہے۔ نوح خود نہیں آئے بلکہ نوح کو ہم نے بھیجا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق نوح کو ہم نے بھیجا۔ نوح خود نہیں آیا، کوئی بھی نبی خود نہیں آیا بلکہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے۔ 1050 عمر ہے حضرت نوح کی، یا بعض کہتے 1350 اور یا 1050 حضرت کی ٹوٹل عمر ہے کل، اور 950 سال حضرت اقدس نے تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ 950 سال میں نوح علیہ السلام کی دعوت پر 82 افراد نے لبیک کہا۔ 82 افراد نے حضرت نوح کے تبلیغ پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے۔ نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد پریشان ہو گئے اور تنگ آ گئے، تو ہر نبی کے پاس جو ایک اتھارٹی ہے اور ایک طاقت اور قوت ہے دعا کی، حضرت نوح نے وہ اتھارٹی استعمال کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد کر لیں، اور یہ لوگ مجھ پر غالب آ رہے ہیں، میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، اب آپ میری مدد کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کشتی بناؤ، اور جب کشتی بن جائے تو پھر
ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی جو مقام جودی پر ٹہر گئی جا کے، کشتی پر سوار ہونے والے بچ جائیں گے اور باقیوں کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے، ہم ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور 82 افراد کو اپنے ساتھ کشتی کے اندر سوار کر لیے۔ ایک بوڑھی خاتون جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، جب اس نے سنا کہ طوفان نوح آئے گا تو اس نے حضرت نوح کو کہا کہ مجھے ضرور بتانا کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں اس کشتی میں، اور ایسا نہ ہو کہ مجھے کہیں نقصان پہنچ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، 82 افراد آ گئے اور باقی نہیں آئے، باقی سرکش بن گئے۔ حضرت نوح کی اہلیہ سمیت آپ کی اہلیہ بھی ایمان نہیں لائی، حضرت نوح کی اہلیہ ایمان نہیں لائی، اور حضرت نوح کا بیٹا کنعان یہ بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی ایمان نہیں لائی، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ ایمان نہیں لائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ایمان نہیں لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر جو ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ آزر آپ کا والد تھا، بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، آزر بھی ایمان نہیں لایا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب نے بہت زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کیا، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ آپ اس کے لیے بہت زیادہ دکھی ہوئے اور آپ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت اقدس کے 9 چچا ہیں اور 9 میں 2 اسلام لے کر آ گئے، مومن اور ایمان والے ہو گئے، اور باقی 7 کے ساتھ وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے، مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک حضرت عباس مسلمان ہو گئے اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بھی ایمان نہیں لائے، لوط کی اہلیہ بھی ایمان نہیں لائی، اور نوح کا بیٹا کنعان اور نوح کی اہلیہ بھی ایمان نہیں لائی، اور کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ دیکھیے ہود 12 پارہ، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گی، پانی سے مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، کیونکہ پہاڑ اونچا ہوتا ہے، پانی یہاں تک کیسے آئے گا، اوپر کیسے آئے گا۔ حال بینہم الموج، بات کر رہے تھے کہ ایک موج آئی اوپر سے اور نوح کے بیٹے کو ان کے سامنے جو ہے وہ لے کر کے چلی گئی، اور نوح کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا۔ کنعان بغیر ایمان کی دنیا سے وہ چلا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ اس دن کسی پر رحم کرتا تو ایک خاتون پر رحم کرتا کہ جس کے گود میں کچھ دنوں کا بچہ تھا اس کے پاس، اور پانی جب آتا تھا تو وہ بچے کو اوپر اٹھاتی تھی ایسے کہ میرا بچہ بچ جائے، لیکن اس بچے کو جتنا بھی اوپر اٹھاتی تھی پانی اوپر آتا تھا، یہاں تک کہ وہ خاتون بھی گئی اور اس کا بچہ بھی گیا، پانی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے حاقہ میں فہل تری لہم من باقیہ، آپ ہمیں دکھا دیں اگر کوئی باقی ہے، ان کے باقیات آپ ہمیں دکھا دیں گزشتہ قوموں کے جن پر ہم نے عذاب نازل کیا نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے۔ پچھلے قومیں نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کے سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے پکڑ لیا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ نوح، جب طوفان نوح ختم ہو گیا
اللہ نے نوح کی دعا قبول کی اور حکم دے دیا، دیکھیے قمر، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آسمان پانی برسانا شروع کر دے، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو حکم دیا کہ اس سے بھی چشمے ابل پڑے، زمین سے بھی چشمے ابل پڑے، اور اوپر کو بھی حکم دے دیا، اوپر نیچے دونوں پانی پانی ہو گئے اور وہ طوفان میں غرق ہو گئے۔ بوڑھی اماں کئی عرصے کے بعد جب حضرت نوح کے پاس آئی تو حضرت نوح کو کہا کہ حضرت آپ نے تو مجھے نہیں بتایا طوفان کا، طوفان آیا نہیں آیا، کب آئے گا طوفان؟ تو حضرت نوح نے کہا کہ اماں طوفان تو گزر گیا اور طوفان تو ختم بھی ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ تو بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا، ہاں ایک وقت ایسا آیا جب ٹھنڈے ہوا کا جھونکا میرے جھونپڑے میں آیا اور مجھ سے گزر گیا، لیکن میں عبادت کے اندر مصروف تھی اور میں نے اس پر دھیان اور توجہ نہیں دیا۔ حضرت نے کہا بس وہ جو ٹھنڈا جھونکا آپ کو محسوس ہو گیا ہوا کا، اسی دن طوفان آ گیا اور نافرمانوں کو لے کر کے بہہ گیا اور غرق کر دیا نافرمانوں کو، اور ایمان والے لوگ بچ گئے۔ اس لیے آپ حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں، حضرت نوح کو آپ آدم ثانی کہتے ہیں، یہ دوسرے آدم ہیں، ان سے نسل انسانی طوفان کے بعد پھر آگے بڑھ گئی اور آگے پھیل گئی۔ نوح کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حام، اور ایک کا نام ہے سام، اور ایک کا نام ہے یافس، اور ایک کا نام ہے کنعان۔ کنعان کو آپ ختم کر دیں گے کیونکہ یہ ایمان نہیں لایا، بے ایمان کا، تو بے ایمان آدمی سے نسل نہیں چلے گی۔ ایک تو بے ایمان آدمی سے نسل نہیں چلے گی، اور دوسرا نسل آگے بڑھانے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ کا نام رہے گا اور آپ کی نسل جو ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن اگر آپ کا بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں سے تو نسل نہیں چلتی، نسل تو بیٹے سے چلے گی نا۔ آپ کا بیٹا، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، تو یہ سلسلہ ایسا چلے گا۔ عورت سے وہ نسل آگے نہیں بڑھے گی، پھر ایسا باپ کے نام سے بڑھے گی۔ اس لیے جو لوگوں میں مشہور ہے، اور وہ جو مفسر نے لکھا، ڈپٹی نذیر جو کلیکٹر تھا اور سرکاری عہدے پر تھا، ڈپٹی نذیر احمد، ریٹائر ہونے کے بعد اس کو شوق چڑھا کہ وہ تفسیر لکھی، تو ڈپٹی نذیر نے ایک تفسیر لکھی۔ یہ نذیر نون زال یہ رے کے ساتھ ہے، وہ نذیر اکبر وہ نون زے یہ رے کے ساتھ ہے، وہ الگ تھا اور یہ الگ ہے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد ہے، یہ کلیکٹر تھے، کلیکٹر کے عہدے پر تھے۔ یہ جب ریٹائرڈ ہو گئے تو ان کو شوق چڑھا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں۔ حالانکہ قرآن کی تفسیر لکھنا نہیں بلکہ سمجھنا چاہیے۔ آپ کا جب واسطہ ہی نہیں ہے کسی چیز سے تو آپ کیسے قرآن کی تفسیر لکھیں گے؟ اور ایک شخص تو ریٹائرڈ اس لیے ہوتا ہے، ایک عمر کا حصہ گزرنے کے بعد پھر سرکاری عہدے سے اس کو دستبردار کر دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ عمر کے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ کوئی بھی غلط فیصلہ اس سے ہو سکتا ہے، اور وہ ملک کو قوم کے مفاد میں نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو۔ ریٹائرڈ کہتے ہیں، اگر آپ اس کو تلاش کریں گے تو ریٹائرڈ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور وہ صحیح فیصلہ نہ کر سکے۔ کبھی بھی اس کا دماغ گھوم سکتا ہے اور وہ غلط فیصلہ کر کے ملک کو قوم کو بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے اس عمر تک پہنچنے کے بعد پھر وہ آدمی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ آرام کر لیں، آپ کے آرام کا وقت آ گیا ہے، آپ اس عہدے پر اور اس منصب پر کام نہیں کر سکتے، اب آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ تو ریٹائر آدمی وہ ہے کہ جن کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔
تو ان کو کہتے کہ آپ گھر پر بیٹھ جائے، بس آپ آرام کریں، آپ کو پینشن ملے گی۔ اب عمر کی ایک حد ہے، پھر آدمی میں بچپنا آ جاتا ہے، جیسے بڑھاپا 70-80 سال کی عمر کے بعد پھر آدمی جو ہے وہ بچوں کی طرح حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہے۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہے۔ جیسے بچپن میں منہ میں دانت نہیں رہتے ہیں، اسی طرح بڑھاپے میں ایک وقت ایسے آتا ہے کہ منہ کے اندر دانت نہیں رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا جیسے بچپن میں نہیں چل سکتا تھا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتا جیسے کہ وہ بچپن میں بولتا تھا، وہ جوانی میں بولتا تھا تو وہ بول نہیں سکتا جیسے بچپن میں نہیں بول سکتا تھا، یا وہ بول تو سکتا تھا لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو بڑھاپے میں بھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کی بات سمجھ نہیں آتی۔ 3 ادوار ہو گئے، ایک کو کہتے ہیں بچپن، اور ایک کو کہتے ہیں جوانی، اور ایک کو کہتے ہیں بڑھاپا۔ ایک کو کہتے ہیں بچپن اور ایک کو کہتے ہیں جوانی، اور ایک کو کہتے ہیں بڑھاپا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں سارا کا سارا زور وہ پاؤں میں ہوتا ہے، پاؤں میں سارا کا سارا زور ہوتا ہے۔ سارا کا سارا زور کہاں ہوتا ہے بھائی؟ پاؤں میں ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھی کوشش کر لے بچے کو، وہ پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ جانے کی۔ اور جوانی کے اندر سارا زور اور طاقت اور قوت سینے میں آ جاتی ہے، بازو میں آ جاتی ہے طاقت، ہر ایک سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بڑھاپے کے اندر سینے میں بھی زور ختم ہو جاتا ہے اور پاؤں میں بھی زور ختم ہو جاتا ہے، لڑ بھی نہیں سکتا وہ کسی سے اور چل بھی نہیں سکتا ہے۔ تو بڑھاپے کے اندر ساری کی ساری قوت اور توانائی وہ اس کے منہ تک آ جاتی ہے، پھر وہ صرف بولتا رہتا ہے بس، کیونکہ وہ چل نہیں سکتا ہے اور لڑ نہیں سکتا ہے، اب وہ صرف بول سکتا ہے۔ تو بچپن میں تو طاقت اور قوت پاؤں میں تھی، اور جوانی میں ہاتھ میں آ گئی، اور بڑھاپے کے اندر پھر وہ قوت زبان میں منتقل ہو گئی، اور کچھ عرصے رہنے کے بعد وہ طاقت اور قوت بالکل ختم ہو جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن کی عادت بچپن تک نہیں جاتی، یعنی عادت جیسے عادت آپ نے بچپن میں اپنی بنا لی، ویسے ہی عادت آپ کو آخر تک جو ہے وہ لے کر کے چلی جائے گی، پھر آپ بدل نہیں سکتے۔ کہتے ہیں عادت نہیں بدلتی آدمی کہیں نہ کہیں اپنی عادت پر آ جاتا ہے اور اسی کے موافق ہو جاتا ہے۔ شیخ تقی نے لکھا ہے کہ ہم نے بھی بچپن کے اندر تکبیر اولیٰ میں کمی کوتاہی کی، جس کی وجہ سے ابھی تک کوششوں کے باوجود بھی ہم اکثر تکبیر اولیٰ سے رہ جاتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ امام کہہ دیتا ہے اور ہم بعد میں نمازوں میں پہنچتے ہیں۔ حضرت بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچپن کی عادت بچپن تک نہیں جاتی۔ جو یہ محاورہ ہے یہ بالکل درست اور صحیح ہے، کیونکہ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ بھائی جیسی عادت آپ بنا لیں گے ویسی کی ویسی عادت جو ہے وہ آپ کی، بولو بھائی، ہاں، آپ کی ویسی کی ویسی عادت جو ہے وہ رہے گی، اور وہ عادت آخر تک رہے گی۔ وہ عادت کہاں تک رہے گی بھائی؟ آخر تک وہ عادت رہے گی آپ کی۔ صحیح مسئلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب یہ ہندوستان سے ہجرت کر گئے تھے، اس کی مفصل تفصیل بتا دیں۔ اس کو پورا ہونے دو پہلے۔ حام، سام، یافس، کنعان، 3 بیٹے یہ ہیں، اور ایک اس میں اور ملاؤ، حام، سام اور یافس، اور ایک اس میں اور ملاؤ گے
خوشن، خوشن، ایک اس میں اور ملاؤ اس کو ہو گئے خوشن. تو یہ 4 ہو گئے، حام سام یافس. اس سے نسل انسانی آگے بڑھ گئی. نسل انسانی ان 4 سے آگے بڑھ گئی. ان 4 سے نسل انسانی آگے بڑھ گئی بھائی. بے ایمان آدمی سے نہیں، وہ تو کٹ گیا، ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ سام کا بیٹا آ گیا خوشن. تو یہ 4 ہو گئے، تو 4 دانگے عالم ہو گئے. 4 دانگے عالم. پشتو والے کہتے ہیں سلور کنجا دنیا. سلور کنجا دنیا. نسل انسانی ان لوگوں سے وہ آگے بڑھ گئی. جب آپ کے پاس صحابی آیا تو آپ نے اس سے پوچھا من آئینہ، کہاں سے آئے؟ اس نے کہا انا من الہند، میں ہندوستان سے آیا. اس نے کہا انا من الہند، میں ہندوستان سے آیا. آپ نے فرمایا السن او الہند ہما اخوان. سندھ اور ہند یہ 2 بھائی ہیں. من ابنی 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 نوح، نوح کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے. پھر سندھ کے 60 بیٹے، سندھ کے 60 بیٹے. پشاور، کاشغر، خیبر، پشاور، کاشغر، اور اس طرف جتنے اور علاقے ہیں کے پی کے کی طرف، خیبر پختونخوا کی طرف، یہ سب سندھ کے بیٹے ہیں. یہ سب کے سب سندھ کے بیٹے ہیں. تو سندھ اور ہند بہت پرانے ہیں. یہ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے. اور شیخ الہند نے تفسیر عثمانی کے مقدمے میں بھی لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے. ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یہ سب ایک شاخ میں 70,000 نبی آئے حضرت کے. اور ہمارے نبی اور رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت کی اولاد میں سے ہے. بنو اسماعیل میں، بنو اسماعیل، بنو اسماعیل میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن ہندوستان ہے. یہیں کے رہنے والے ہیں. ہندوستان سے مراد یعنی پشاور کی طرف. ہندوستان سے مراد یعنی یہ پشاور اور خیبر پختونخوا، یہ مراد ہے. اس ایک جگہ ہے جمروت،
جمرود، جمرود جو علاقہ ہے اس میں نمرود کی حکومت تھی. جمرود اصل میں ہے نمرود، یہ بھی پشاور میں ہے. اور خیبر یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہے. خیبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہے، اس کا نام ہے خیبر. خیبر سے بھی ایک بیٹا ہوا ہے، اس کا نام ہے فشتون. ابراہیم علیہ السلام کی دو گھر والی ہیں، سارہ کے بطن سے اسحاق، ہاجر کے بطن سے اسماعیل، اور خیبر کے بطن سے فشتون. فشتون کی نسل ہے پشتون، یہ خیبر کی اولاد ہے. پشتون سارے کے سارے. یہ لکھا ہے سورہ یوسف میں امام رازی نے، تفسیر کبیر. حضرت کہتے ہیں میں ہندوستان گھومنے گیا اور ہندوستان میں گھوما، اور ہندوستان میں اس لیے گھوما کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن ہے. ہندوستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی مسکن ہے اور آبائی وطن ہے. اور پھر وہاں سے ہجرت کرتے کرتے حضرت اقدس حجاز مقدس کی طرف تشریف لائے، اور خدا تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے میں مصروف ہو گئے اور توحید کی دعوت دینے لگ گئے. بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر. حجاز مقدس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو اینٹ دیتے تھے اور آپ لگاتے تھے بیت اللہ میں. بیت اللہ کی تعمیر اس سے پہلے اور انبیاء نے بھی کی، فرشتوں نے بھی کی، نوح نے بھی کی. نوح کی طوفان کے بعد جب دوبارہ آیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی. جب تعمیر مکمل ہو گئی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا تو قبول کر دے ہم سے یہ تعمیر. اللہ تعالیٰ نے تعمیر مکمل ہونے کے بعد کہا اذن فی الناس بالحج، اب لوگوں کو بلاؤ. اذن، اب لوگوں کو بلاؤ اور اعلان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب اعلان ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو صحرا اور بیابان ہے اور جنگل ہے، یہاں تو کوئی پکار وکار ہماری کیسے سنے گا اور کون آئے گا یہاں پر. اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان دے دیں، اعلان کر دیں، لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، اور وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کرنا پوری دنیا سے اور اس طرف متوجہ کرنا، یہ میرا کام. حضرت نے ایسا ہی کیا، اور آپ نے جو بیت اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر آذان دی، وہ آذان اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کو سنائی. جس جس نے اس آواز پر اور اس آذان پر حضرت کے لبیک کہا، وہ بیت اللہ کے حج اور عمرے کی سعادت کو جائے گا. اور جس نے نہیں کہا وہ نہیں جائے گا. جس نے 20 دفعہ کہا وہ 20 دفعہ جائے گا، جس نے 100 دفعہ کہا وہ 100 دفعہ جائے گا، اور کسی نے 1 دفعہ کہا تو 1 دفعہ جائے گا، اور کسی نے 1 دفعہ بھی نہیں کہا. تو بہت سارے لوگ دنیا میں آتے چلے جاتے، بہت پیسے، مال دولت، بینک بیلنس ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن وہ نہیں جا سکتے. اس سے پتہ چلا کہ وہ جو اذان دی تھی حضرت ابراہیم نے، اور وہ جو آواز لگائی تھی حضرت نے، اس آواز کو جس روح نے سنا ہے اور اس پر لبیک کہا، وہی آگے جائے گا.
ورنہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات شروع ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیحہ کے لیے پیش کیا ایک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے پیش کیا، پھر حضرت اسحاق کو بھی ذبح کے لیے پیش کیا۔ حضرت اسحاق کو بیت المقدس کے پاس ذبح کے لیے پیش کیا، اور حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کے قریب ذبح کے لیے پیش کیا۔ 5 بڑے امتحانات آئے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس اور اسحاق کو بیت المقدس کے پاس پیش کیا۔ اس میں 40 سال کا فاصلہ ہے دونوں واقعات۔ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ 40 سال پہلے پیش آیا، اسحاق کا واقعہ 40 سال بعد میں پیش آیا۔ یہ قاعدہ آپ یاد کر لیں گے اور یہ اصول آپ یاد رکھیں گے کہ کوئی بھی جگہ اس وقت تک کعبہ اور قبلہ نہیں بن سکتے، کوئی بھی جگہ اس وقت تک کعبہ اور قبلہ نہیں بن سکتے جب تک اس میں ایک نبی کو قربانی کے لیے پیش نہ کیا جائے۔ تو جب اسحاق پیش ہوئے تو وہ قبلہ بن گیا مسلمانوں کا بیت المقدس، مسجد اقصی، اور جب اسماعیل پیش ہوئے تو وہ قبلہ بن گیا بیت اللہ۔ جب تک ایک نبی ذبح کے لیے پیش نہ ہو اس وقت تک وہ جگہ قبلہ اور کعبہ نہیں بن سکتی۔ تو 2 واقعے ہوئے اور 2 قبلے ہو گئے، ایک کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہتے ہیں اور دوسرے کو قبلہ اول کہتے ہیں مسجد اقصی، اور دوسرے کو بیت اللہ کہتے ہیں کعبہ۔ پہلے کعبے کی طرف حضرت نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، اور پھر آپ کو کہا کہ بیت المقدس کی طرف پڑھے۔ جب آپ کو بیت المقدس کی طرف پھیر دیا تو پھر قد نرا تقلب وجهك فی السماء، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نماز میں آپ کو کہا کہ بس ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ چاہتے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف ہم نماز کر کے اور منہ کر کے نماز پڑھ لیں، تو دوبارہ پھر عصر کی نماز کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی بیت المقدس کی طرف، اور 2 رکعت میں آپ کو کہا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر لے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ ہے سورہ بقرہ میں۔ اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ مدینہ منورہ میں وہ مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ اب تو اس کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہے، لیکن وہ جگہ جہاں پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بیت المقدس کی طرف، اور پھر حضرت کو حکم دیا گیا کہ آپ دوبارہ جو ہے نا تبدیل ہو جائے اور رخ تبدیل کر لے، وہ جگہ ویسی کی ویسی وہ مصلی چھوڑا ہوا ہے عرب نے، اور لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے۔ میں بھی گیا تھا، جب آپ جائیں تو آپ بھی جائیں گے۔ مسجد قبلتین اس کا نام ہے، ایسی مسجد جس کے 2 قبلے، یعنی مسجد قبلتین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھانی شروع کی، اور پھر آپ کو اسی میں حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیں آپ، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ قبلتین میں پھر آپ بیت اللہ کی طرف آ گئے، تو یہ 2 کعبے بن گئے اور 2 قبلے بن گئے مسلمانوں کے، اور دونوں میں انبیاء کو ذبح کے لیے پیش کیا، اور دونوں بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہجرت جو کی حضرت اسماعیل سے پہلے بی بی صاحبہ کو اسی وادی میں چھوڑ دیا، حجاز مقدس میں، اور آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے حکم سے روانہ کر دیا گیا، اور وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
جب آپ چلے گئے تو اسماعیل علیہ السلام اس کو پیاس لگ گئی، اور بی بی صاحبہ نے ادھر ادھر کر کے کہ بچے کو پیاس لگ گئی ہے، پانی نہیں تھا کوئی. تو یہ جو صفا اور مروہ ہے، یہاں دوڑ لگاتی تھی بی بی صاحبہ، ایک سرے پہ جاتی تھی اور پھر دوسرے سرے پہ آتی تھی کہ پانی مل جائے. جب آپ نے 7 چکر لگائے تو 7ویں چکر کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی وہ زمین کے ساتھ ٹکرائی. زمین کے ساتھ لگنے کے بعد اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا پانی کا، خوبصورت عمدہ اور میٹھا صاف ستھرا پانی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیا اور وہ پانی بہتا گیا بہتا گیا. بی بی صاحبہ نے جب دیکھا کہ پانی اپنے حد کو کراس کر رہا ہے اور حدود سے آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر بی بی صاحبہ نے وہاں کا زم زم، رکو 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 رکو. اگر بی بی صاحبہ زمزم نہ کہتی تو قیامت تک وہ ایسا ہی جاری رہتا اور پانی پتہ نہیں کہاں کہاں تک پھیل جاتا. لیکن بی بی صاحبہ نے کہا زم زم. زم زم کا معنی ہے رکو رکو رکو، ٹھہر جاؤ بس. تو وہ چشمہ ٹھہر گیا اور قابو میں آ گیا. اب بھی صفا مروہ میں دونوں طرف وہ زمزم کے پانی کے نشانات ہے اس پہاڑ پر، اب بھی آپ کو نظر آئیں گے. وہ جگہ گیلی نظر آئے گی. عرب نے اس کو شیشے میں بند کیا ہے، شیشے میں بند کیا ہے. لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں جب آپ صفا مروہ میں دوڑ لگائیں گے. اب تو پہاڑی ختم کر دی، اب صحن ہے. صفا مروہ اب ایک صحن ہے. ایسے بس عرب نے وہاں پر لائٹنگ کی ہوئی ہے، اے سی لگائے ہوئے ہیں، پنکھے لگائے ہوئے ہیں اور بہترین فرش ہے. صحیح ہے. آپ اگر وہاں دوڑ لگائے تو بس آپ کا جی چاہے گا کہ بس میں 24 گھنٹے یہیں دوڑ لگاؤں. بس لوگ دوڑ لگاتے ہیں اور لائٹ نہیں جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا 1 منٹ کے لیے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یخ، اور وہاں پر لوگ آرام سے جو ہے وہ 7 چکر پورے کر لیتے ہیں اور عمرہ ان کا پورا ہو جاتا ہے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کر لی اور پھر یہاں پر آ گئے، صفا اور مروہ پر ان کو چھوڑ دیا. اور بعد میں پھر حضرت آ کر مل گئے بی بی صاحبہ سے. اور زمزم ابھی تک ہے اور قیامت تک رہے گا. اور بی بی صاحبہ کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی اور ان کی دوڑ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کی حاضری دینے والے پر لازم کر دیا اور لاگو کر دیا کہ جو بیت اللہ کو جائے، بیت اللہ کی زیارت کرے، تو وہ صفا مروہ پر بھی چکر لگائے اور 7 دفعہ دوڑے. اللہ کو اتنی محبوب ہو گئی وہ ادا کہ 7 دفعہ جو ہے اب ہر مومن اور مسلم جو ہے وہ دوڑ لگاتا ہے اور آتا اور جاتا ہے چکر لگاتا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ یہاں تک